अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन का एक और सब्जेक्ट जिसको आप कहते हैं फार्मास्यूटिक्स 3। फार्मास्यूटिक्स 3 के अंदर आपके पास दो बुक्स आती हैं। इसमें आपके पास एक आती है हॉस्पिटल फार्मेसी और सेकंड बुक आपके पास आती है कम्युनिटी फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मेसी प्लस कम्युनिटी फार्मेसी में से आपका 60 नंबर का पेपर आता है और आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में से ये दो बुक्स ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा आसान बुक्स हैं। सो इसमें से पास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वो बातें हैं इस बुक्स के अंदर जो आप नॉर्मल रूटीन में या रेगुलर लाइफ में इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इन दो बुक्स को पास करना और इसमें से नंबर हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने क्या करना है, हमने हॉस्पिटल फार्मेसी को भी नोट्स की शक्ल में तैयार करना है और हमने कम्युनिटी फार्मेसी को भी ईजी नोट्स की शक्ल में तैयार करना है ताकि हमारे पास ये जो 60 नंबर हैं इनको हम आसानी से हासिल कर सकें। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी और फिर जैसे जैसे हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उनको भी हम आसान नोट्स के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले जो आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी है ये स्टार्ट होती है हॉस्पिटल की डेफिनेशन से। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आप हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स या वार्ड्स और हॉस्पिटल के अंदर मौजूद फार्मेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ साथ आप पेशेंट किस तरह का हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट पे किस तरह से मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी कॉमन सी बातें आप इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल की डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, इसी तरह से हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे। आप गूगल से या इंटरनेट से या अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग पावर अच्छी है तो आप अपनी वर्डिंग में भी इस पूरे सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी ये है कि आपको कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है या आपको एग्जैक्ट रट्टा मारने की या सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उसको उर्दू में समझें और इंग्लिश में अपनी वर्डिंग के अंदर आप उसको लिख देंगे। अगर आप बुक से याद कर लें तो वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर आप बुक से नहीं करना चाहते तो आप इन्हीं नोट से भी आसानी से अपने पेपर में से 60 में से 55-56 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर यूनिट। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे हेल्थ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। डैट हैज़ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स। तो एक ऐसा इदारा या एक ऐसा यूनिट जिसमें हेल्थ से रिलेटेड बात की जाती है और इसके अंदर ख़ास किस्म के आलात का होना ज़रूरी है। उन आलात के साथ साथ आपके पास ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि आपके पास मेडिकल स्टाफ जिसमें फार्मासिस्ट आता है, आपके पास नर्सें आती हैं, LHVs आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। ये इन स्टाफ का होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल, ताकि हम लोगों को सेहत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सेहत से रिलेटेड आसानियाँ जो हैं वो तकसीम कर सकें। देन आता है हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? वो फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती है और वो सिर्फ हॉस्पिटल के पेशेंट को ही सर्व करती है, उसे आप कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। कभी आपका DHQ या जनरल हॉस्पिटल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि हर हॉस्पिटल की अपनी एक फार्मेसी होती है और उसके अंदर ख़ास किस्म की मेडिसिन आपको फ्री फॉर्म में मिल रही होती हैं। बट ये जो मेडिसिन होती हैं ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए होती हैं जो उस हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करा रहे होते हैं। बाहर के पेशेंट्स को या वो लोग जो हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवा रहे, उनके पास हॉस्पिटल की प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खा नहीं है, उनके लिए मेडिसिन नहीं होती। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? ये एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का डैट प्रोवाइड्स मेडिकेशन टू द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। यहाँ पे लफ्ज़ इन पेशेंट और आउट पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। इन पेशेंट से मुराद होता है वो आपके पास मरीज़ जो कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं और हॉस्पिटल में आके एडमिट होते हैं, उनको आप कहते हैं इन पेशेंट। जो नॉर्मली आप वार्ड्स के अंदर मरीज़ देखते हैं वो कौन से होते हैं? वो इन पेशेंट होते हैं। आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट्स कौन से मरीज़ होते हैं? ये वो मरीज़ होते हैं जो कि हॉस्पिटल में आउटडोर में आते हैं, वहाँ पे आके डॉक्टर को बस चेक कराते हैं और डॉक्टर उनको एक नुस्खा लिख के दे देते हैं और वो मेडिसिन लेके घर चले जाते हैं। आउट पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होते, आते हैं उसी टाइम चेक करवाते हैं और चले जाते हैं, वो आउट पेशेंट होते हैं। और जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं उनको आप इन पेशेंट कहते हैं। तो जो आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है वो इन पेशेंट को भी मेडिसिन प्रोवाइड करती है और आउट पेशेंट को भी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हेड होता है वो एक कॉम्पिटेंट
لیگلی کوالیفائڈ فارماسسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کمپیٹنٹ سے مراد ہے وہ قابل ہونا چاہیے، لیگلی کوالیفائڈ سے مراد ہے کہ اس کے پاس اوریجنل ڈگری کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ کی ہونی چاہیے، اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو آپ فارماسسٹ کہتے ہیں۔ دین آتا ہے کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں ہاسپٹل فارمیسی کے، کہ ہم جو ہاسپٹل کے اندر فارمیسی بناتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ کیا کام کرتی ہے، یا فنکشنز کیا ہوتے ہیں، پرپس کیا ہوتا ہے، ایمز کیا ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے کوسچن آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ تو یہ بڑا جنرل سا ایک سوال ہے کہ ہاسپٹل فارمیسی کا مقصد کیا ہے، میڈیسنز دینا۔ کس کو میڈیسن دینا؟ جو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا جو بھی آؤٹ پیشنٹ ہیں ان سب کو میڈیکل فیسلٹیز دینا، میڈیسن دینا کس کا کام ہے؟ ہاسپٹل فارمیسی کا کام ہے۔ سو اس کو ہم نے ایک ایک لائن کے اندر فنکشنز کو شارٹ کیا ہے۔ سو دیر آر دا فالوئنگ فنکشنز آف ہاسپٹل فارمیسی۔ تو جو ہاسپٹل فارمیسی ہے اس کے ایمز یا آبجیکٹیو یا فنکشن جو ہیں وہ درذیل ہیں۔ پہلا فنکشن ہے کہ پورے ہاسپٹل کے اندر اچھی کوالٹی کی میڈیسنز کو سپلائی کرنا۔ اب میڈیسن کو سب سے پہلی چیز ہے میڈیسنز کو پرچیز کرنا، تو جو فارماسسٹ ہوتا ہے اس کا بیسک کام ہی یہ ہے کہ وہ پورے ہاسپٹل کے اندر چیزوں کو آبزرو کرتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر کس کس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں، کس کس طرح کے وارڈز موجود ہیں، اور ان وارڈز کے اندر ہمیں کون کون سی میڈیسنز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ہاسپٹل کے اندر کارڈیالوجی وارڈ موجود ہے تو آپ کو دل سے ریلیٹڈ جو بھی دوائیاں ہیں وہ چاہیے ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس ٹی بی کا وارڈ موجود ہے تو ٹی بی کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسنز چاہیے ہوں گی۔ اور دوسری چیز آپ نے اس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ ہاسپٹل کے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اچھی کوالٹی کی اور یا لو کاسٹ والی میڈیسنز جو ہیں وہ پرچیز کرنی ہوتی ہیں۔ تو ہاسپٹل فارمیسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی میڈیسن جو ہیں وہ ہاسپٹل کو پرووائڈ کریں۔ سیکنڈ کام جو ہاسپٹل فارمیسی کا ہوتا ہے کہ وہ میڈیکیشن پرووائڈ کرتی ہے ان پیشنٹ کو، یعنی وہ پیشنٹ جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ 1 دن کے لیے ایڈمٹ ہوں یا وہ 1 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہوں، ان کا جو میڈیسن کا سارا چارٹ ہوتا ہے اس پہ جو میڈیسن لکھی ہوتی ہیں ان کو کون پرووائڈ کرتا ہے؟ ہاسپٹل فارمیسی پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل فارمیسی میڈیکیشن پرووائڈ کرتی ہے آؤٹ پیشنٹ کو۔ آؤٹ پیشنٹ وہ پیشنٹ ہیں جو کہ ہاسپٹل کے اندر آتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر ان کو پرسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں، وہ پرسکرپشن لے کے فارمیسی پہ جاتے ہیں، آپ سے وہ پرسکرپشن فارمیسی والے لے لیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو نسخہ آپ سے لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بیسیکلی ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جو میڈیسن کسی کو دی ہے تو آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ وہ میڈیسن کہیں غیر ضروری طور پر چوری تو نہیں کر رہے یا اس کو کہیں اور سیل تو نہیں کر رہے۔ تو جتنا زیادہ نسخہ آپ کے پاس آتا ہے اسی حساب سے میڈیسن جو ہیں وہ آپ کو دے دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل سٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر، جو بھی نرس کام کر رہی ہیں، جتنے بھی امپلائیز ہاسپٹل کے ہوتے ہیں، ان سب کی میڈیکل کیئر کرنا، ان سب کو میڈیکیشن پرووائڈ کرنا ہاسپٹل فارمیسی کا کام ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی پرسکرپشن کا ریکارڈ رکھنا۔ پرسکرپشن کس کی ہوتی ہے؟ پرسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے نسخہ۔ جب آپ آؤٹ ڈور پیشنٹ کے طور پر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کا میڈیکل چارٹ نہیں بناتا بلکہ وہ ایک پرچی کے اوپر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دیتا ہے، اس پرچی کو آپ کہتے ہیں پرسکرپشن۔ تو جب آپ اس میڈیسن کو فری میں لینے کے لیے فارمیسی کے پاس جاتے ہیں تو فارمیسی والے آپ سے وہ پرچہ لے لیتے ہیں یا وہ پرسکرپشن لے لیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں۔ اس پرسکرپشن کو لے کے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ریکارڈ میں سیو کر لیتے ہیں تاکہ مہینے کے اینڈ پہ وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے پاس جو میڈیسن ہمارے ہاسپٹل سے گئی ہیں ان کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہونا چاہیے کہ کس ڈاکٹر نے کتنی میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دی ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ منتھ کے لیے ہم اتنی نیو میڈیسن جو ہیں وہ پرچیز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹو مینٹین دا میڈیکیشن پروفائل ریکارڈ۔ اب پرسکرپشن ریکارڈ آؤٹ پیشنٹ کا ہوتا ہے جبکہ میڈیکیشن پروفائل ریکارڈ جو ہے وہ ان پیشنٹ کا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کبھی آپ کا جنرل ہاسپٹل جانا ہو تو جو وہ پیشنٹ جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کے بیڈ کے ساتھ ایک ٹیبل ہوتی ہے اور اس ٹیبل کے اوپر ایک چارٹ موجود ہوتا ہے جس میں جب ڈاکٹر صبح 9 یا 10 بجے وزٹ کے لیے آتے ہیں تو وہ اس چارٹ کے اوپر میڈیکیشنز کو لکھے جاتے ہیں اور اس چارٹ کے اوپر جو ٹائم لکھا ہوتا ہے، جو میڈیسن لکھی ہوتی ہے، تو نرس پورا دن آپ کو وہی میڈیسن اسی ٹائم پہ لگاتی ہے۔ تو اس چارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں میڈیکیشن پروفائل۔ صحیح ہے؟ تو میڈیکیشن پروفائل کن کی ہوتی ہے؟ جو ایڈمٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ جب پیشنٹ 1 دن کے لیے ایڈمٹ ہوا ہے، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے ایڈمٹ ہوا ہے، جب وہ
ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو وہ میڈیکیشن پروفائل ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. وہ میڈیکیشن پروفائل جو ہے وہ ہاسپٹل کے ریکارڈ کے اندر سیو ہو جاتی ہے تاکہ ہمیں منتھ کے اینڈ پہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ایک پیشنٹ کے اوپر ہم نے کتنی میڈیسنز جو ہیں وہ استعمال کی ہیں اور نیکسٹ منتھ ہمارے پاس اس منتھ میں ہمارے پاس کتنے پیشنٹس آئے ہیں, ان پیشنٹ کے اوپر ہماری کتنی میڈیسنز لگی ہیں, ہماری کتنی کاسٹ آئی ہے, تاکہ نیکسٹ منتھ کے لیے ہم اتنا ہی اسٹاک جو ہے وہ پرچیز کر سکیں. ٹو پرووائڈ ڈرگ انفارمیشن ٹو دا میڈیکل اسٹاف. تو ہاسپٹل فارمیسی کے اندر کیونکہ جو کوالیفائڈ پرسن ہوتا ہے وہ فارماسسٹ ہوتا ہے, اور فارماسسٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپرٹ ہوتا ہے میڈیسنز کا. تو ہاسپٹل کے اندر جو بھی میڈیسن پرچیز کی جاتی ہے, جس کوالٹی کی میڈیسن پرچیز کرنی ہوتی ہے, جس برانڈ کی میڈیسن پرچیز کرنی ہوتی ہے, یہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سو اگر وہ کوئی نیو میڈیسن پرچیز کرتا ہے تو اسے اس میڈیسنز کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن میڈیکل سٹاف کو دینی پڑتی ہے کہ اس میڈیسن کو کھانا کیسے ہے, اورل لگانا ہے, آئی وی لگانا ہے, انٹرامسکولر لگانا ہے, اس میڈیسنز کا میکنزم آف ایکشن کیا ہے, یہ میڈیسن باڈی میں جا کے کیسے کام کرتی ہے, اس کو آپ کس کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو کسی بھی میڈیسنز کے بارے میں جب آپ پرچیز کریں گے اور اس کو اپنے ہاسپٹل کے اندر چلائیں گے تو ہاسپٹل کے اندر میڈیسن کو یوز کروانے سے پہلے آپ نے تمام میڈیکل سٹاف کو اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فارمیسی ٹیکنیشین ہوتے ہیں, فارمیسی ٹیکنیشین فارماسسٹ کے ہیلپرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی مدد کرتے ہیں میڈیسنز کو مینٹین کرنے میں. تو فارمیسی ٹیکنیشین جو کہ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں فارماسسٹ کے انڈر, ان کو بھی انفارمیشن پرووائڈ کرنا, ان کی ایکٹیویٹیز کو سپروائز کرنا کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں, انہوں نے دوائیوں کو ٹھیک سے سٹور کیا ہوا ہے, ٹمپریچر ٹھیک سے مینٹین کیا ہوا ہے. یہ کام بھی کس کا ہوتا ہے, یہ کام بھی آپ کے پاس ہاسپٹل فارمیسی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ آپ کا ایک کوشچن ہوتا ہے ختم. میں نے ساتھ ساتھ کوشچن نمبر مینشن کیے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ڈیفائن ہاسپٹل فارمیسی اینڈ رائٹ ڈاؤن دا ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف ہاسپٹل فارمیسی. تو آپ 5 نمبر کے کوشچن میں یہ جو ہے اپنا سوال اٹیمپٹ کر کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹا سا کوشچن ہے جو کہ میرا خیال ہے 4 سے 5 لائنز کا ہے, وہ بھی ہم آج کے لیکچر میں ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. سو جو سیکنڈ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن ہاسپٹل اینڈ اٹس آرگنائزیشن, کہ ہاسپٹل کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر آرگنائزیشن کیسی ہوتی ہے. آرگنائزیشن سے مراد ہے اس کے اندر کس طرح کی تنظیمیں ہوتی ہیں, کون کون مل کر ہاسپٹل کو بناتا ہے. تو ہاسپٹل کو بنانے کے لیے یا ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ کے پاس درج ذیل لوگوں کا ہونا ضروری ہے. ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کا ہونا ضروری ہے, یعنی کہ آپ کے پاس انتظامیہ ہونی ضروری ہے جو کہ ایڈمن کے کام کرتے ہیں, فائلز کا کام کرتے ہیں, ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں, چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. دوسری چیز آپ کے پاس ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے جس کو آپ ایم ایس کہتے ہیں, جو کہ ہاسپٹل کا ہیڈ ہوتا ہے, جو ساری ایکٹیویٹیز کو سپروائز کرتا ہے کہ ہاسپٹل میں کس چیز کی ضرورت ہے, کون سی پالیسیز بنانی ہیں. دیٹ از کالڈ ڈائریکٹر آف دا ہاسپٹل. اس کے علاوہ ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ کے پاس میڈیکل سٹاف کا ہونا ضروری ہے. میڈیکل سٹاف میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی وے میں میڈیکل کی اسٹڈی کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ نرسز ہیں, وہ فارماسسٹ ہیں, وہ فزیو تھراپسٹ ہیں, وہ نیوٹریشنسٹ ہیں, وہ ایل ایچ ویز ہیں, وہ فارمیسی ٹیکنیشینز ہیں, وہ فارمیسی اسسٹنٹ ہیں. کسی بھی طرح کے میڈیکل کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ میڈیکل سٹاف کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میں نے نیچے اگزامپل لکھی ہیں ڈسپینسرز, ایل ایچ وی, فارمیسی ٹیکنیشینز. تو آپ کے پاس یہ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آرگنائزیشن بنتی ہے. سو یہ بڑا آسان سا کوشچن ہے, یہ آپ سے ایم سی کیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاسپٹل کی آرگنائزیشن میں کون کون آتا ہے. ایڈمنسٹریشن دے دیں گے اے میں, بی میں ڈائریکٹر دے دیں گے, سی میں میڈیکل سٹاف دے دیں گے, اور ڈی میں آپ کو آپشن دیں گے آل. تو ڈیفینیٹلی آپ نے آل کے اوپر ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ہاسپٹل کو کلاسیفائی کریں گے. امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کے اندر ویریشن کر کے اپنے کوشچن کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.